اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مسجد میں قرض دار سے قرض کا تقاضا کرنا اور اس کے پیچھے پڑنا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے مسجد میں ابن ابی حدرد سے اپنے قرض کا تقاضا کیا، اس پر ان دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے حجرے میں سنا۔ آپ باہر تشریف لائے اور حجرے کا پردہ اٹھا کر آواز دی، ہے کعب۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم اپنے قرض میں سے کچھ کم کر دو، اور آپ نے نصف قرض چھوڑ دینے کا اشارہ فرمایا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ تب آپ نے ابن ابی حدرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اٹھو اور اس کا قرض ادا کر دو۔ مسجد سے چیتھڑے، کوڑا کرکٹ اور لکڑیاں اٹھانا اور اس کی صفائی کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک سیاہ فام مرد یا عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتا تھا، وہ فوت ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے اس کی بابت پوچھا۔ انہوں نے کہا، وہ تو فوت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، بھلا تم نے مجھے اس کی اطلاع کیوں نہ دی؟ اچھا، اب مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ چنانچہ آپ اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور وہاں نماز جنازہ ادا کی۔ مسجد میں تجارت شراب کی حرمت کا اعلان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب حرمت سود کے متعلق سورۃ بقرہ کی آیات نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور لوگوں کو آیات پڑھ کر سنائیں، پھر آپ نے شراب کی تجارت کو بھی حرام قرار دیا۔ خدام مسجد کی تعیناتی کرنا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر ان کی بیوی کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہوں نے کہا، ہے میرے رب، جو بچہ میرے بطن میں ہے میں نے اس کے متعلق نظر مانی ہے کہ اسے تیرے لیے آزاد چھوڑ دوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، اس نے مسجد کے لیے آزاد چھوڑ دینے کی نظر مانی اور وہ اس کی خدمت کیا کرے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک عورت یا مرد مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتا تھا۔ راوی حدیث ابو رافع کہتے ہیں، میرے خیال کے مطابق وہ عورت ہی تھی۔ پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل فرمائی اور آپ نے اس کی قبر پر نماز پڑھی۔ قیدی یا قرض دار کو مسجد میں باندھنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، گزشتہ رات اچانک ایک سرکش جن مجھ سے ٹکرا گیا، یا ایسا ہی کوئی اور کلمہ ارشاد فرمایا تاکہ میری نماز میں خلل انداز ہو، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قابو دے دیا۔ میں نے چاہا کہ اسے مسجد میں کسی ستون سے باندھ دوں تاکہ صبح کے وقت تم سب بھی اسے دیکھ سکو۔ پھر مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا یاد آ گئی جس میں انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے معاف کر اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کے لیے سزاوار نہ ہو۔ پھر یہ دعا یاد آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کو رسوا کر کے واپس کر دیا۔ کافر جب مسلمان ہو جائے تو اس کے غسل کرنے، نیز قیدی کو مسجد میں مقید کرنے کا بیان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھڑ سوار دستہ نجد کی طرف روانہ کیا۔ وہ بنو حنیفہ کے ایک شخص کو گرفتار کر کے لائے جسے ثمامہ بن اسال کہا جاتا تھا، اور اسے انہوں نے مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، ثمامہ کو چھوڑ دو۔ چنانچہ وہ مسجد کے قریب ایک کھجور کے باغ میں گیا، وہاں غسل کیا، پھر مسجد میں آیا اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی وہ مسلمان ہو گیا۔ مسجد میں بیماروں اور دیگر ضرورت مندوں کے لیے خیمہ لگانا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جنگ خندق کے موقع پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کی رگ میں تیر لگ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگا دیا تاکہ نزدیک سے ان کی عیادت کر لیا کرے، اور مسجد میں بنو غفار کا خیمہ بھی تھا۔ پھر اچانک ان کی طرف خون بہہ کر آنے لگا تو لوگ اس سے خوف زدہ ہوئے، کہنے لگے، اے خیمہ والو،
یہ کیا ہے جو تمہاری طرف سے ہمارے پاس آ رہا ہے؟ دیکھا تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے زخم سے خون بہہ رہا تھا، چنانچہ وہ اسی زخم سے فوت ہو گئے۔ ضرورت کے وقت اونٹ کو مسجد میں لانا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر بیٹھ کر طواف کیا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیماری کا شکوہ کیا تو آپ نے فرمایا، تو لوگوں کے پیچھے پیچھے سواری پر بیٹھ کر طواف کر لے۔ چنانچہ میں نے اسی طرح طواف کیا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پہلو میں کھڑے نماز اور سورہ والطور تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ آپ کے پاس سے اندھیری رات میں نکلے۔ ان دونوں کے ساتھ منور چراغ کی طرح کوئی چیز تھی جو ان کے سامنے روشنی دے رہی تھی۔ جب وہ دونوں علیحدہ ہو گئے تو ہر ایک کے ساتھ اس طرح کا ایک چراغ ہو گیا حتیٰ کہ وہ اپنے گھر پہنچ گئے۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں وضاحت ہے کہ وہ دونوں اسید بن خزیر اور عباد بن بشر تھے۔ آج یہیں اس کا سلسلہ ختم کرتے ہیں، پھر ہم دیکھیں گے مسجد میں کھڑکی رکھنا اور اس میں گزرگاہ بنانا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے پڑھا ہے اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت دے۔ آمین یا رب العالمین۔